ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں یاز مورس اور آج اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک بڑے اہم موضوع اور بڑی اہم شخصیت کے ساتھ بات کریں گے۔ پاکستان میں صحافت کا جو ہے دور وہ کیسا چل رہا ہے، صحافت میں کیا ٹرینڈز ہیں، کس طرح سے کام کر رہی ہے پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل میڈیا، اور اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کا امپیکٹ کس طرح سے صحافت پر مرتب ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سینئر صحافی اور میڈیا مینجمنٹ پروفیشنل جناب طاہر ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں لاہور میں آیا تھا، انہوں نے وقت دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے گفتگو رہے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، آپ کی مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت دیا، تھینک یو۔ نہیں سیم ٹو یو، بڑی یہ آنر ہے اور بڑی عزت افزائی ہے نا، آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ہیو چیٹ ود یو۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی جرنلزم کی کہانی جو ہے وہ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ جرنلزم کو بطور شوق آپ نے اپنایا تھا، پروفیشن، یا بعد میں جا کے اندازہ ہوا کہ یار یہ جرنلزم جو ہے یہ بچپن سے اس کا شوق تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑا پرانا سوال ہے، یہ اردو ڈائجسٹ میں بھی بڑی دفعہ پوچھا گیا، آپ کو بچپن میں شوق تھا؟ تو بچپن کچھ نہیں ہوتا، اصل بات یہ کہ اس طرح کی سوسائٹی جو ہے نا، اس میں یہ ایک جبر کا معاشرہ ہے، ماں باپ ہوتے ہیں وہ سٹریس میں ہوتے ہیں، جی بچے نے زندہ رہنا ہے، جاب ہمارے یہاں نا پیشن نہیں ہے، مطلب زندگی کی یہ اتنی کلچر میں جان ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو یہاں تو زندہ رہنے کا معاملہ ہے۔ تو میں نے شروع میں تمہارا انٹرویو بڑا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے، آغاز ہی بڑا سخت لے لیا، تو میں اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں نے مڈ 80s میں نا پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا، پھر میں امریکہ چلا گیا، میں امریکہ رہا، امریکہ میں میں نے ایم فل کیا، دیٹ واز مائی سیکنڈ ماسٹر ان جرنلزم، وہ میں نے ایم فل میس کمیونیکیشن کیا اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی سے۔ تو میں امریکہ میں ایڈیٹر بھی رہا، میں نے جرنلزم بھی کیا پاکستانی کمیونٹی اخبار میں، اردو میں، انگلش میں، پھر میں دبئی میں نے جیو کو لانچ کیا، پھر پاکستان کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں ایک حوالے سے بڑا لکی جرنلسٹ ہوں جس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو گیا، کہ امریکہ میں بھی کام کیا، دبئی میں بھی کیا، پاکستان میں بھی کیا، اخبار میں بھی کیا، ٹی وی میں بھی کیا، تو میں تقریباً نا وہ سارے کار دروازے کو سارے کھولے ہوئے ہیں، تو میں نے آئی سین جرنلزم فرام ویریس آئی ووڈ سے سائڈس، ڈائمینشنس، تو اس والے سے میں بڑا لکی ہوں اور بڑا مزیدار کام ہے۔ جو اصل آپ کا سوال ہے وہ لوگوں کو سن کے زیادہ اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، تو میں نے ایک چیز سیکھ لی جو ہمارے اس نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح چلیں نا کہ میں نے یار پیسے کمانے ہیں، میں نے رزق کمانا ہے، میں نے جاب کرنی ہے، تو پھر تو پاکستان سے زیادہ اچھی کوئی دنیا میں جگہ نہیں، اتنے جوتے آپ کو پڑیں گے، صبح دوپہر شام، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد آپ جوتی ہی کھاتے رہو گے۔ تو اگر آپ یہ سوچو نا کہ یار میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میرے اندر کیا ہے، ایک ہے پروفیشن، ایک ہے پیشن۔ اچھا، آئی واز گڈ ان ہیومن ریلیشن شپ، آئی واز بورن کمیونیکیٹر، آئی واز ٹال، بینگ ٹال، مجھے نا فیئر آف پیپل نہیں تھا، میں لو، پھر دو تین چیزیں اور بڑی میرے لیے پازیٹیو تھیں جو انفارچونیٹلی جیسے معاشرے میں نہیں ہوتی، مثلا آئی ایم لاہوری، پھر میں یہاں سے راویین ہوں، گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوں، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، مائی فادر واز اے گورنمنٹ آفیسر، تو میرے پاس وہ چھوٹے چھوٹے پلس تھے جس سے نا میں نے سوچا کہ ہو آئی ایم۔ مجھے یہ اصل جو چیز میں آپ کے ویور کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے باہر نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ نہ میں لکھ سکتا ہوں، نہ مجھے انگلش آتی ہے، نہ مجھے اردو آتی ہے، تو میں کر کے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا میں بکواس اچھی کر سکتا ہوں، بولتا اچھا ہوں، میں لوگوں سے مل سکتا ہوں، تو مجھے دو ہی چیزیں سمجھ آئیں کہ میں آئی کین ٹیچ اینڈ آئی شوڈ بی جرنلسٹ، اور انٹرسٹنگلی میں پڑھاتا بھی ہوں، میں جرنلزم کرتا بھی ہوں اور جرنلزم پڑھاتا بھی ہوں، اور یقین کرو بہت کم ہے پاکستان میں۔ یہی میرا میسیج تھا، میں اسی لیے تمہارا موضوع میں نے شروع میں چینج کر دیا۔ میں میڈیا سے بڑی اصل بات یہ ہے کہ اگر نوجوان میں یہ صلاحیت نہیں نا ہے اس میں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، مجھے یہ کوالٹی تمہیں بھی نظر آئی ہے، میں نے تمہیں بھی تھوڑا سا اسٹڈی کیا، مجھے لگا یار شکر ہے اس معاشرے میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اپنے اندر کی ایک دنیا کے ساتھ کہیں سفر کر رہا ہے، اس کے اندر ایک ٹرینر ہے، اس کے اندر کوئی ایک انرجی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ once your passion is your profession, there is a luxury, you make money and you have fun۔ تو مجھے تو کبھی لگا ہی نہیں کہ میں جاب کرتا ہوں۔ صحیح، بہت زبردست۔ آپ کیونکہ پاکستان سے باہر بھی دنیا کا ایکسپیرینس، آپ پڑھاتے بھی ہیں، اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، نوجوانوں سے بھی ملتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سوال ہے، لیکن پہلے میڈیا کا، پھر اسی ساتھ نوجوان جو سوشل میڈیا اور اس طرح سے یوز کر رہے ہیں، اس کا فیوچر کیا لگتا ہے، ان کے چیلنجز کیا لگتے ہیں اور کیا وہ کر سکتے ہیں آگے؟
نوجوان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ہاتھ آ گیا سوشل میڈیا کے. مطلب میری 60s کی پیدائش ہے نا, 60s میں 70s 80s میں لاہور رہا, تو میرا جو لائف کا ایکسپیرینس تھا وہ ہیومن تھا. مطلب میں لوگوں سے بیٹھا, لوگوں سے ڈرا, لوگوں کو چیک کیا, میں نے اچھے لوگوں سے ملا, برے لوگوں سے ملا, انٹیلیجنٹ لوگوں سے ملا, آرٹسٹوں سے ملا, گھٹیا لوگوں سے ملا. اب جو آپ کا جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کے پیچھے انسینٹیو ہے لائکس, مونوٹائزیشن, ڈالرز. جس طرح تم نے بھی اپنی ایک دکان کھولی ہوئی ہے, اس کے پیچھے تمہیں وہ انٹرویو اچھا لگے گا جس پہ زیادہ لائکس آئیں گے. تمہارے ذہن میں یہ نہیں آ رہا یہ بندہ 2 بندے بھی اگر میری بات سمجھ لے مجھے تو یہ کمائی لگتی ہے. تو میری جنریشن کسی حد تک نا ہیومن انٹریکشن سے گرو کر گئی. تو ہماری جو ہیومن انڈرسٹینڈنگ تھی, لائف کی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ بہت پاورفل تھی. اب ٹریجڈیز نوجوان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بہت بیچارہ کیپٹلسٹک, جس کے پیچھے منافع ہے, پروفٹ ہے, اس امیجز سے یہ چل رہا ہے. مثلاً خوبصورتی, باڈی, فٹنس, 6 پیک, سکن شائننگ, آنکھیں بڑی ہونا, خوبصورت ہونا, آواز اچھی ہونی, تلفظ اچھا ہونا, لائکس اچھی ہونی کہ میں فوراً ٹک ٹاک کر لوں. کوئی اچھی بات لگی یار یہ میں اگر ویڈیو بنا لوں تو یہ پاپولر ہو سکتی ہے. تو نوجوان کو جو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج آ گیا نا اس بیچارے کے لیے, وہ یہ آ گیا کہ وہ ایک تصوراتی دنیا میں رہ رہا ہے. بالکل صحیح. ریئل جنگل جو ہے نا وہ جنگل وہیں کا وہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر نوجوان اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا کو نہ دیں اور 1 سے 2 گھنٹہ میس میڈیا کو دیں تو پھر ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور آپ نے یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ میں اپنی ٹریننگز وغیرہ میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں, نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر پرپزلی آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ بہت جو ہے وہ آپ کی انرجی, ٹائم اور یہ ویسٹ کر دے گا. آپ نے جو الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا اس کا, اور آپ ڈیجیٹل میڈیا سے, سوشل میڈیا سے وابستہ ہے. صحافت کا پاکستانی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں, کیا بڑے چیلنجز ہیں, کس طرح سے جو ہے صحافت کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور آگے فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی جو میں نے بات کی اسی کے میں متضاد بات کرنے لگا ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے, اخبار تو مر گیا ہے, پرنٹ میڈیا تو ویسے ڈیڈ ہو گیا نا. آپ آتے ہیں ٹی ویز آن دی ڈیتھ. یہ حامد میر, طاہر ملک, یہ آسما شرازی شروزی سب کی دکانیں بند ہونے والی ہیں, کیونکہ لوگ 20-25 سال سے وہ جو چلی تھی نا دکان, میں ہوں سچ بتاؤں گا, میرے پاس ہے سچ کی ہے تیری طرح, ہاں جی باقی تو کسی کو کچھ نہیں ملیا. تو وہ جو نا لوگ 20-25 سال سے نا ایک انڈیفرنس ہو گیا. پھر پاکستان کا جو پولیٹیکل سین ہے اس میں جو 2-3 چیزیں بڑی زبردست ہوئی ہیں. پاکستان کی ریاست نے بتا دیا کہ جناب ووٹر شوٹر کی کوئی ویلیو نہیں, ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا. تو اس سے میڈیا بھی مر گیا ہے. تو اب پاکستان کا جو میڈیا نا, مجھے اس کا فیوچر ڈیجیٹل میڈیا میں لگ رہا ہے, سوشل میڈیا میں لگ رہا ہے. یہ سارا ادھر شفٹ کر جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب اگر کسی نوجوان نے میڈیا میں آنا ہے تو وہ اس کے لیے وہ روایتی صحافی نہیں ہونا چاہیے, اس کو پرفارمر ہونا چاہیے, پریزنٹر ہونا چاہیے, گڈ سکلز اس کی ہونی چاہیے, لکس اچھی ہونی چاہیے, ہی مسٹ نو ٹو کیری ہم سیلف, لینگویج پہ کمانڈ ہونی چاہیے. تو وہ اگر, کیونکہ اب یہ مجھے سٹیج کی پرفارمنس لگ رہی ہے, ایکٹنگ زیادہ آ گئی ہے. بالکل صحیح. جو میڈیا کا پاکستانی ایک بیک گراؤنڈ تھی نا, وہ یہ تھی کہ آپ نے انفارمیشن دینی ہے غریب آدمی کے حق میں, کمزور کے حق میں. تو اب آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ نے دیکھنا کہ پیسے کہاں ہیں, امیر لوگ کہاں ہیں. تو آپ نے امیر لوگوں کو سرو کرنا ہے, تو وہ تو امیر آدمی تو چہرے تو فوراً پہچان لینے غریب آدمی آ گئے, وہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے. بالکل صحیح, بہت زبردست. اچھا, مجھے تھوڑے زندگی کے آپ کے سوال انٹرسٹنگ بھی, جب آپ پیچھے مڑ کے زندگی کو دیکھتے ہیں, کون سی 2 یا 3 ایسی آپ کو باتیں لگتی ہیں, فیصلے لگتے ہیں جس نے آپ کی زندگی کو آج اس مقام پر پہنچایا اور آپ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے کیا ہے؟ میری زندگی کا جو سب سے بڑا فیصلہ تھا, I was 23 years old. میں پنجاب پولیس کا پہلا انسپیکٹر ہوں جس نے ریزائن کیا ہوا ہے. I was selected out of 17,000 اپلیکینٹ تھے, اس میں سے 22 لوگ انسپیکٹر ہوئے تھے 1984 میں. I was appointed as Inspector Ukada, اور I am the first to resign in the history of Punjab, and I am very proud of that. اور میری کیا وجہ بنی تھی؟ مطلب مجھے محسوس ہوا کہ یار میں ایک آزاد انسان ہوں, میں دنیا دیکھنے آیا ہوں, میں وردی پہن کے, مطلب میرے ابے کا ٹیک ہو جائے گا, میرے بھرا کا ٹیک ہو جائے گا کہ اس کا بھائی SSP ہے, DSP ہے, یا پولیس میں ہے, تو میری لائف کدھر جائے گی. تو I wanted to live a free man life, I want to travel. میں کویشچن والا آدمی تھا, میرے اندر کویشچنس تھے.
تو وہی جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ ساری کھیل آپ کی اپنے آپ کو جاننے کی ہے. تو میں اپنے آپ کو پہچان گیا. میں کہا مجھے یہ اٹریکٹ نہیں کرے گا کہ میں جیپ میں جا رہا ہوں, لوگ ڈر رہے ہوں, مجھے سلامیاں کر رہے ہوں. میں نے کہا یہ کس کام کی ہے زندگی, ایک زندگی ہے. تو میں الحمدللہ میں نے بہت ٹریول کیا, میں نے بہت دنیا دیکھی ہے. میں مطلب بے شمار ملکوں میں گیا, اور میں نے ایگزیکٹلی میں اپنے آپ کو ان لکی لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جو سوچا تھا ویسے ہی ہوا. صحیح, بہت زبردست. اچھا, یہ کیونکہ میرا آپ سے جاننے کا یہاں بیٹھنے کا حوالہ جو ہے وہ نامور صحافی جو ہیرلڈ گل صاحب کی وجہ سے میرا آپ سے رابطہ ہوا اور اس سے تعلق قائم ہوا, اور اس کے بعد دوسری ملاقات ہوئی. تو مجھے ان کے بارے میں بتائیے گا, آپ کا ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا, کیسی شخصیت تھی, صحافی کیسے تھے, اور ان کی زندگی کے بارے میں. اچھا, اس میں کیونکہ بڑا آزاد خیال سے بندہ ہوں, اور میں لوریاں ہوں, پنجابی ہوں, اور میرا باپ بھی بڑا صحت مند آدمی تھا, مینٹلی طور پہ آزاد تھا. تو میرے اندر نا وہ روایتی وہ تعصب نہیں تھے, وہ مذہبیت نہیں تھی, فرقہ واریت نہیں تھی. تو میں گل کو اس لیے بڑا اس کو انجوائے کرتا تھا کہ اس میں کبھی مجھے اس میں کبھی یہ مل کے احساس نہیں ہوا کہ وہ کرسچن ہے, کہ وہ ہی از اے لیسر یا ہم اس سے سپیریئر ہیں. تو میں اس کی اور بڑا اس میں فرینک بڑا تھا, بڑا اس کا کہکا بڑا اچھا تھا, وہ بڑا اوپن سا آدمی تھا, اور بڑا فل آف لائف تھا. تو مجھے اس کی یہ چیز ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھی کہ اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس تھا. مجھے ہمیشہ وہ لوگ فیسینیٹ کرتے ہیں جن میں سیلف رسپیکٹ ہو, سیلف کانفیڈنس ہو, اشیمڈ نہ ہو, ڈرے ہوئے نہ ہو, گلٹی نہ ہو. تو وہ بڑا بیوٹیفل تھا اس حوالے سے. بڑا پنجابی جٹ تھا, بڑا پنجابی کلچر کا بڑا مداح تھا, انگلش اس کی بہت اچھی تھی, ہی واز انگلش جرنلسٹ. تو میرا اسے اس زمانے میں 90s کی بات ہے, لاہور پریس کلب میں میرا بڑا ٹائم گزرتا, وہ وقت ختم ہو گیا. وہ یوز ٹو واک الاٹ, وہاں بیٹھنا, گپیں لگانی, چائے پینی, گپیں لگانی. میرے امریکہ کے وہ قصے بڑے سنتا تھا میرے سے, کیونکہ میں نے بتایا نا میرا امریکہ میں روٹس ہیں. تو وہاں میں پڑھا رہا, امریکی کلچر کیا ہے, امریکی لوگ کیسے ہیں, وہ اس طرح کہ اس نے مجھے سوال کرنے. تو میں اس کے ایک بڑی فرینڈ شپ تھی اس کی. اور بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے, میں نے آپ سے وہ تصویر بھی شیئر کی تھی جب میں امریکہ گیا نا لاسٹ, اس کے مرنے سے وہ میری اس کی لاسٹ اس سے ملاقات تھی. اور کمال تھی 20-25 سال میں وہ گم ہو گیا. میں واشنگٹن ڈی سی گیا تو مجھے ایسے ہی یاد ہے, میں کہ مجھے یاد ہے گل یہاں پہ ہے. تو ہمارا ایک کامن فرینڈ ہے واجد علی سید, ہی ورکس فار جیو. تو میں نے واجد سے کہا کہ یار گل کتنے ہوئے, تو انہوں نے کہا گل دا نمبر ہے. تو میں نے فون کیا تو گل کا وہی کہا جی وہ میں ڈسکوری چینل میں وہ میرا حالے اپنا این ایل ای کے پہ کام کر رہا تھا. تو دین ہی کیم ان دا مارننگ. تو مجھے کہتا ہے, میں نے کہا یار میں نے تو صبح چلے جانا نیو یارک. تو کہتا نہیں, میں تمہیں ناشتہ کراواں گا, تمہیں چھڑ کے آواں گا, تمہیں ڈی سی اسٹیشن لے کے جاواں گا. تو میں نے اسے بریک فاسٹ اس نے مجھے کرایا, فل آف لو, پیشن, محبت, لاہور پنجاب. میں نے تسی کر کے بلاندا جی اپنا ملک صاحب تسی, میں اس سے تھوڑا سا بڑا تھا. تو وہ بڑی لو, تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں وہ جب مجھے بس میں چھوڑنے, وہ عجیب ایک رومانٹک سی ایک فلمی سی کہانی بن گئی. تو میں بس میں بیٹھا ہوں, تو وہ نارملی ہوتا ہے کہ آپ بس میں بیٹھے چلے جائیں, تو وہ دور کھڑا ہے. تو میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں کہ میں کہ یار یہ کیا بچہ سا ہے کہ میں بس 15 منٹ میں چلی جائے گی تو یہ جا نہیں رہا, تو وہیں پہ کھڑا ہے. تو اتفاق سے جب وہ بس ہلی نا, تو اس نے ایسے مجھے گڈ بائی کیا, تو میں نے تصویر اتار لی. تو وہ دیٹ واز اے لاسٹ تصویر آف ہز لائف. تو میں نے وہ بڑی ایک اداس اور بڑی پاورفل میموری ہے میری زندگی کہ یار ایک آدمی مجھے چھوڑنے آیا, اور وہ اتنی محبت ہے کہ وہ کہہ رہا تھا, پتہ نہیں شاید اس کو پتہ تھا یہ لاسٹ ٹائم ہے, وہ جا ہی نہیں رہا تھا, وہ کھڑا رہا. تو دیٹس ہاؤ ہی واز ویری بیوٹیفل. صحیح, بہت زبردست. اچھا, میں کیونکہ اس بڑا پیشنیٹ ہوں اور آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو جانا چاہتا ہوں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ریلیجیس مائنارٹیز ہیں وہ بڑی مارجنلائز ہیں, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہوں مختلف انسٹیٹیوشن. آپ کی نظر میں ایک سوشل اینالسٹ, ایک جرنلسٹ کے, اور ایک بطور استاد آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر نوجوان بالخصوص جو ہے وہ ریلیجیس مائنورٹی سے بلانگ کرنے والے نوجوان اگر اس معاشرے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو کون سی سکلز ہیں, رویے ہیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے میں آگے بڑھ سکیں اور ایک بہتر زندگی, بہتر مقام حاصل کر سکیں؟ اچھا, اس میں تو اصولی طور پہ تو ریاست کو آگے آنا چاہیے, مگر ریاست کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بڑی پولیٹیکل سی بات ہو جائے گی. میرا لئے اگر ہماری جو منورٹیز کی جو بہتر لوگ ہیں, اگر وہ یہ کام کریں نا کہ ان میں ایک سیلف ریسپیکٹنگ کریکٹر بنائیں کہ بھئی آپ
کا جو سوچ ہے یا جو آپ کا عقیدہ ہے نا آپ سپیریئر ہیں نہ آپ کسی سے انفیریئر ہیں. تو یہ جو میجورٹی یہاں رہ رہی ہے یہ ان کا عقیدہ ہے, مگر آپ بطور انسان ایکول ویلیو ہے. مجھے کہیں لگتا ہے اس میں سمجھتا ہوں ہماری اکثریت کا قصور ہے. میں اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے وہ محبت نہیں دی, وہ رسپیکٹ نہیں دی, تو کہیں نہ کہیں گیپ ہے. تو میرا خیال ہے اگر مثلا ہماری کرسچن کمیونٹی کی اگر اگزامپل لیں تو ایجوکیشن میں بڑا نام ہے, جو بیسٹ اسکول ہے کرسچن کمیونٹی کا. تو میں کبھی ان لوگوں سے ملتا ہوں, میں کہتا ہوں یار بڑی عجیب بات ہے, تم مسلمانوں کو تو اتنا پڑھا دیا ہے, تو اپنے بچوں کو بھی غور کرو. چلو اگر صبح بہت بڑا اسکول ہے تو شام کو فری کلاسیں کرا دو, 2 سے 5 ان کو پڑھا دو, ان کو چلو زبان سکھا دو, میتھمیٹکس سکھا دو, ان کے لیے فری کورسز کر دو. تو میرا خیال ہے ایجوکیشن ہی ایک ہوپ ہے ہمارے پاس, ادر دین دیٹ بہت مشکل ہے. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ اپنی زندگی کو سمرائز کرتے ہیں اور زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ میری زندگی کا جو حاصل تھا اس کو حاصل کیا, اس سے لیتے ہوئے لوگوں کو جو زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی آپ کی, جس نے آپ نے کہا کہ اپنی ذات کی تلاش کرنا, خود کو تلاش کرنا, خود سے جاننا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں کون ہوں, تو کیا چیزیں کرنی چاہیے 2 سے 3؟ میرا خیال ہے میری اپنی لائف کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں بار بار کہتا ہوں, پاکستان پیدا ہو کے میری طرح کے لوگ لکی نہیں ہوتے. میرا لائف کا جو سب سے بڑا مجھے چیز سمجھ آئی ہے کہ اس میں کوئی سچ نہیں ہے. صحیح. اگر آپ, مجھے جو سب سے زیادہ ڈینجرس چیز لگی ہے نا پاکستانی میں, وہ لگی ہے فیئر آف پبلک اوپینین. یہ جو دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کہ وہ تیرا نک وڈا ہے, تو تیرا مطلب اگر آپ لمبے ہیں تب بھی آپ کی خیر نہیں, اگر آپ موٹے ہیں تب بھی آپ کی خیر نہیں, اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تب بھی آپ کی خیر نہیں, اگر آپ کی اپنا سفید رنگ ہے تب بھی آپ کی خیر نہیں. مطلب تو میرا خیال ہے کہ اگر میں نے اپنی جو زندگی گزاری ہے, بڑا پرسنل آپ کا سوال ہے, مجھے اچھا لگا, نارملی لوگ اس طرح سوال نہیں کرتے. میں نے جو جس چیز کو سب سے زیادہ ماسٹر کیا ہے نا, پنجابی جو کہتے ہیں اڑا کے رکھ دیتا ہے, وہ پبلک اوپینین ہے. میں نے زندگی میں کبھی اوبے نہیں کیا پبلک اوپینین. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جتنا شعور ہے, جتنی عقل ہے, ایمانداری سے دیکھوں کہ یہ چیز غلط ہے کہ صحیح ہے. اگر غلط ہے تو میں نہیں کرتا, صحیح ہے تو میں ڈرتا نہیں. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم ٹو پبلک اوپینین. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم نے فائنلی اس انٹرویو کو ریکارڈ کیا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویورز. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور جس طرح طاہر ملک صاحب نے کہا ہے, زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کو تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر جھانکیں, اور یہ ایک وہ صلاحیت ہے جو آپ کو دنیا سے کنیکٹ کرواتی ہے اور آپ کی ان صلاحیتوں سے آپ کو متعارف کرواتی ہے جن سے آپ واقف نہیں ہیں. ونس یو ریئلائز ہو یو آر, دین دنیا آپ کو ریئلائز کرتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.